الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عرج النبي إلى السماء بلغ العلا بكماله عرج النبي إلى السماء بلغ العلا بكماله مثل الحبيب إذا أتى كشف الدجى بجماله عين اللسان عن السنا حسنت جميع خصاله صلى عليه إلهنا صلوا عليه وآله دیروز در بستان سراہما توتیاں را خوشنما پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ قمریاں بھی اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن توق میں کہتی تھی آ کے شوق میں کشف الدجا بجمالہ بلبلیں سب سو بسو لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا سب اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ صفات ہیں ان کی سب بھلی حسنت جمیع خصالہ مل کر پڑھیں سب درود ان پر صلو علیہ وآلہ معراج میں جبریل سے تھے پوچھتے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم کہنے لگے روح الامین ماہ جبین حق کی قسم آفاقہا گردیدہم مہر بتاں ورزیدہم بسیار خوباں دیدم لیکن تو جیزے تیگری اللہ کے محبوب سے کس کو ہوگی مجال ہم سری عقیدت محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید انتہائی لائق ست تعظیم و تکریم قابل قدر حاضرین گزشتہ و پیوستہ جمعہ کے خطبہ میں معراج شریف پر چند معروضات عرض کی ہیں اسی سلسلے کی کڑیوں کو جوڑتے ہوئے چند معروضات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے عرض کرنی ہیں دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے سننے اور ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرماوے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال ہوئی 11 نبوی تھا رجب المرجب کا مہینہ تھا اور 27 کی رات تھی جبریل علیہ السلام چھت سے آئے باقی فرشتے بھی آپ کے ساتھ تھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اٹھایا اور بیت اللہ کے قریب لے آئے حتیم میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا شق صدر ہوا 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہے اس کی تفصیل میں بعد میں کبھی پورے موضوع میں عرض کروں گا
پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براق کے اوپر سوار کیا گیا۔ اب میں ایک بات بتاتا چلوں، یہ جو معراج ہو رہا ہے، ایک ہوتی ہے ظاہری معراج، ایک ہوتی ہے باطنی معراج۔ یہ باطنی معراج نہیں بلکہ یہ ظاہری بلندی ہو رہی ہے۔ ظاہری اور باطنی بلندی کیا ہوتی ہے؟ مثال سے یوں سمجھیں، جیسے آپ نیچے بیٹھے ہیں، آپ کا امام منبر کے اوپر بیٹھا ہے، ظاہراً امام آپ سے اوپر اور بلند بیٹھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں ظاہری بلندی۔ ایک ہوتی ہے باطنی بلندی۔ باطنی بلندی اور معراج یہ ہوتا ہے، ایک ہی چارپائی ہے، باپ بھی بیٹھا ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہے، لیکن جو مقام اللہ نے باپ کو نصیب فرمایا وہ مقام کسی بیٹے کا نہیں ہو سکتا، چاہے بیٹا کتنا بڑا عالم بن جائے، مفسر محدث بن جائے۔ ایک ہی چارپائی ہے، اس کے اوپر استاد بھی بیٹھا ہے، شاگرد بھی بیٹھا ہے، لیکن جو اللہ نے استاد کو مقام نصیب فرمایا وہ مقام کبھی شاگرد کو نہیں مل سکتا۔ ایک ہی چٹائی ہے، ایک ہی صف ہے، صف کے اوپر مرشد بھی بیٹھا ہے، مرید بھی بیٹھا ہے۔ جب یہ دونوں بیٹھے ہوں تو ساری دنیا جانتی ہے اللہ نے جو مقام مرشد کو نصیب فرمایا وہ کبھی مرید کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو ظاہری معراج بھی عطا فرمایا، باطنی معراج بھی عطا فرمایا۔ ظاہری معراج تو یہ ہے کہ سارے نبی زمین پر رہ گئے، اللہ نے اپنے محبوب کو عرش بری کی سیر عطا فرمائی۔ باطنی معراج یہ ہے، میرے محبوب بھی ایک چٹائی پہ بیٹھے ہیں، پاک پیغمبر کے صحابہ بھی ایک چٹائی بھی بیٹھے ہیں۔ باطنی معراج یہ ہے، میرے محبوب بھی اسی مٹی کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں، پاک پیغمبر کے شاگرد اور صحابہ بھی اسی مٹی پہ سجدہ کر رہے ہیں، پاک پیغمبر کے صحابہ بھی بھوک کی حالت میں پتھر باندھے ہوئے ہیں، پاک پیغمبر بھی بھوک کی حالت کے اندر دو دو پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے ہیں، پاک پیغمبر کے صحابہ بھی بھوکی روکھی زندگی گزار رہے ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی بھوکی حالت کے اندر گزار رہے ہیں۔ ایک چٹائی پہ، ایک صف پہ، ایک مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور ایک مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے جو مقام اللہ نے پاک پیغمبر کو نصیب فرمایا ساری کائنات میں اس کے مقابل کہیں نہیں ہو سکتا ہے، وہ مقام کوئی حاصل کر نہیں سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں باطنی معراج، یعنی رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ صحابہ کرام کی اپنی روشنی نہیں، صحابہ کرام کا اپنا کمال نہیں، نبوت کے سامنے بیٹھتے بیٹھتے نبوت کے سورج سے ان کو روشنی ملی، وہ چمکے۔ زمین کی اپنی وسعت، اپنی شان نہیں، پاک پیغمبر کے قدم لگے تب جا کے زمین کو مقام ملا۔ آسمان کی اپنی بلندی، اپنی شان نہیں، پاک پیغمبر کا گزر آسمانوں پہ ہوا تب جا کے اللہ نے آسمانوں کو بلندیاں نصیب فرمائی۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، جب چلے میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ ذوق میں آ جائیں، کہہ دیں سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جلوہ افروز ہو رہے ہیں، اب براق سامنے کھڑی ہے، خچر سے تھوڑی چھوٹی ہے، حمار سے تھوڑی بڑی ہے، سفید اس کا رنگ ہے، جہاں پر اس کی نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے، بجلی کی رفتار جتنا وہ دوڑتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سوار ہونے لگے وہ شیخی کرنے لگی، بدکنے لگی۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے براق کو کہا کیا بات ہے، تو شیخی کیوں کر رہی ہے؟ آج تو کیوں جناب یہاں پر بدکنا شروع ہو گئی ہے؟ آج کیوں نخرے دکھا رہی ہے؟
آج سے پہلے ساری زندگی تیرے اوپر اس جیسی ہستی نے سواری نہیں کی ہوگی۔ آج تیرے اوپر سوار فخر الرسل ہے، آج تیرے اوپر سوار سیدہ آمنہ کا لال ہے، آج تیرے اوپر سوار سیدنا عبداللہ کے لخت جگر ہیں، آج جن کے لیے سارے نبی منتظر ہیں، آج وہ شخصیت تیرے اوپر سوار ہے، آسمانوں کے فرشتے جس کے منتظر ہیں۔ تمہاری نبوت میں بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ تو اس براق نے رو کر کہا جبریل میں بدک نہیں رہی ہوں، نافرمانی نہیں کر رہی ہوں، میں خوشی سے اچھل رہی تھی۔ تجھے کس بات کی خوشی تھی؟ کہا اللہ نے جب سے جنت کو سجایا، اللہ نے جب سے جنت کو بنایا، اللہ نے جب سے براقوں کو پیدا کیا، جنت میں کوئی ایک براق نہیں، جنت میں کوئی دو براق نہیں، جنت میں بے شمار سواریاں، بے شمار براق تھیں۔ اللہ نے اس کائنات کو بناتے ہی اعلان کیا تھا جنت کی براقوں سواریوں تم میں سے ایک خوش نصیب براق ایسی ہوگی جس کے اوپر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرا کے معراج کروں گا۔ ساری براق سجنے لگی، ساری براق سورنے لگی، ہر براق تیاری کے اندر تھی، ہر براق خوشی کے اندر تھی۔ کہا میں ایک کونے کے اندر کھڑی، میں آنسوں بہاتی رہتی تھی، میں روتی رہتی تھی کہ میرے شان میں وہ حصہ کہاں، میرے نصیب میں وہ حصہ کہاں، آمنہ کا لال میرے اوپر سواری کرے۔ میں تواضع کے اندر روتی رہی، میں تواضع کے اندر کھڑی رہی، میں نے جناب اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اور میں نے رو رو کے دعائیں مانگی۔ آج میں خوش اس بات پہ ہوں اللہ نے میری اس تواضع کو پسند کیا۔ جو سج سور رہی تھی ان کو یہ مقام نہیں ملا، صرف اللہ نے یہ مقام نصیب فرمایا۔ آمنہ کے لال کی سواری ہونے کا اللہ نے شرف نصیب فرمایا ہے۔ یوں تو پیغمبر نے نہیں فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کی خاطر مٹا دیتا ہے اللہ دنیا آخرت کی بلندیاں عطا کر دیا کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، محبوب گئے تو ہر ایک کی خواہش تھی، بڑے بڑے سردار چاہتے تھے حضور میرے ہاں مہمان ہوں، حضور میرے ہاں جلوہ افروز ہوں، میرے گھر قدم رنجی فرمائیں۔ ہر بندے کی خواہش تھی، بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے یارو میں ایک جگہ کونے کے اندر چل رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں تڑپ تھی، یا اللہ دل تو بڑا کرتا ہے، محبوب میرے گھر جلوہ افروز ہو، دل تو بڑا کرتا ہے، حضور میرے ہاں آرام فرما ہو۔ جب میں دیکھتا ہوں پاک پیغمبر کے مقام کو پھر میں کہتا ہوں میں کہاں، میرے محبوب کہاں، میری کہاں اتنا نصیب اچھے کہ حضور میرے پاس آرام فرما ہو۔ اللہ نے ابو ایوب انصاری کو اعزاز نصیب فرمایا، تواضع عاجزی انکساری کی وجہ سے نصیب فرمایا۔ سارے سردار پیچھے رہ گئے، سارے نانے حال پیچھے رہ گئے، اللہ نے پاک پیغمبر کو مہمان بنایا، ابو ایوب انصاری کے گھر میں مہمان بنایا۔ تیرے میرے گھر میں میاں مسعود صاحب آ جائیں، ایک رات ٹھہریں، فخر سے پھولے نہیں سماتے ہیں، کوئی بڑا عالم بزرگ آ جائے فخر سے بات کرتے ہیں، میرے گھر کے اندر فلاں عالم آیا تھا۔ یارو ابو ایوب انصاری کے شرف کا کیا مقام ہوگا جس کے گھر میں پاک پیغمبر مہینوں آرام فرما رہے، ساری دنیا اس کو میزبان رسول کے نام سے یاد کرتی ہے۔ معلوم ہوا جو آدمی اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا کرتا ہے اللہ دنیا آخرت کی بلندیاں اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈال دیا کرتا ہے۔ براق پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ براق یہاں سے بجلی کی رفتار، اس کی جو پہلی منزل تھی وہ کوئی بس ساتھ ہی تھی، 450 کلومیٹر 500 کلومیٹر پہ اس کی پہلی بریک لگی۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے براق کو روکا، براق کے پیچھے حضرت جبریل سوار تھے۔ براق جب رکی تو اللہ کے نبی کو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا محبوب یہاں پر آپ 2 نفل ادا فرمائیں۔ امت کو مسئلہ سمجھایا کہ بھئی یہ جماعت والوں سے مسئلہ سیکھتے ہو، یہ اپنا مسئلہ نہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے مسئلے سمجھ آئے۔ جب بندہ اپنی منزل مقصود پر پہنچے تو سب سے پہلے مسجد جاوے، مسجد جا کے پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ آپ دیکھتے ہیں جماعت ایک مسجد سے دوسری مسجد جاتی ہے، امیر صاحب کسی سے بات نہیں کرتے، پہلے کھانا پکانا نہیں ہوتا،
پہلے تعلیم تعلم نہیں ہوتا، پہلے حکم ہوتا ہے کہ بھی جس کا وضو نہیں وضو کر لے، سب سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے۔ اسی سنت کو کہ پیغمبر جب منزل پہ پہنچتے تھے سب سے پہلے حضور 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ کہا اللہ کے نبی 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، محبوب نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ پھر آپ نے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ ہر طرف یہاں کھجور ہی کھجور نظر آ رہی ہیں۔ کہا محبوب یہ نخلستان، دنیا اس کو یثرب کہتی ہے۔ یثرب کا معنی بیماری کا گھر ہوتا ہے، یہاں لوگ زیادہ تر بیمار ہوتے ہیں، یہاں لوگ زیادہ تر بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یہاں پر اس وجہ سے نماز پڑھوائی گئی کہ ان قریب وقت آنے والا ہے جب آپ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لائیں گے اور پھر اللہ اس یثرب کو مدینہ منورہ بنا چھوڑیں گے، بیماریوں کے گھر سے ہٹ کر وہ مدینہ منورہ بن جائے گا۔ پھر محبوب وقت آئے گا آپ پھر واپس مکہ نہیں جائیں گے۔ مدینے والوں سے اتنا پیار ہوا کہ حضور قیامت کی صبح تک مدینے والوں پہ آرام فرما رہے ہیں، مدینے والوں کے اندر حضور جلوہ افروز ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام معراج کی رات دکھایا تھا، اور پھر وہ بھی عجیب مقام ہے جو پیغمبر کو روزہ ہے، وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے۔ جب لوگ جاتے ہیں، لوگ نہ بھی جائیں، فرشتوں کی ڈپٹیاں لگی ہوئی ہیں، فرشتے قطار در قطار اترتے رہتے ہیں، حضور کے روضہ اطہر پہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ جب حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، میرے محبوب کی ذات پہ جیسے درود پہنچتا ہے، اماں عائشہ کے گھر کے اوپر بھی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی پھر سوار ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ دوسری منزل پہ روکا گیا، کہا حضور یہاں 2 نفل پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے نفل پڑھے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا حضور یہ طور سینہ ہے جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ یہ بھی یوں نہ کہے کہ مجھے صرف موسیٰ کی وجہ سے اعزاز ملا ہے، ہم چاہتے تھے کہ یہاں آپ کے قدم لگیں، طور قیامت کے دن کہہ سکے میں وہ پہاڑ ہوں جس کو اللہ نے پاک پیغمبر کے نبوت کے قدم سے سرفراز فرمایا تھا۔ اور یہ وہ جگہ ہے۔ حضور یہاں سے چلے، پھر بیت اللحم یہاں پر 2 رکعت پڑھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ مقام یوں نہ کہے کہ مجھے عیسیٰ کی وجہ سے فضیلت ہے، بلکہ پاک پیغمبر کے قدم مبارک لگنے کی وجہ سے اللہ اس کے شان بڑھانا چاہتا ہے۔ پھر حضور نے اور بھی جگہ بھی اسٹاپ کیے، پھر آپ بیت المقدس پہنچ گئے۔ بیت المقدس جب پہنچے، اللہ کے نبی نے وہاں اتر کر جبریل علیہ السلام نے سواری کو باندھا۔ براق جنت سے آئی تھی، براق حضور کو لینے آئی تھی، براق کو جبریل لے کے آیا تھا۔ براق کے اندر جرت نہیں تھی، وہاں سے بھاگ جاتی، وہاں سے دوڑ جاتی، بدک جاتی۔ جبریل علیہ السلام نے اس کے باوجود ایک پتھر کے اندر انگلی سے سوراخ کیا، آج تک وہ سوراخ موجود ہے۔ اس سوراخ کے اندر اپنی سواری کو باندھا، امت کو مسئلہ سمجھایا کہ بھائی جب جمعہ پڑھنے آؤ مولوی صاحب کو شکایت نہ کرنا میرا جوتا چوری ہو گیا، مولوی صاحب میرا موٹر سائیکل چوری ہو گیا، میری کار چوری ہو گئی۔ ہاں بھی موٹر سائیکل کو تو نے لاک لگایا تھا، مولوی صاحب لاک نہیں لگایا، تو نے جوتے کی حفاظت کی تھی، چھپا کے رکھا تھا، نہیں حفاظت نہیں کی تھی۔ کار کو تو نے لاک لگایا تھا، کار کو لاک نہیں لگایا تھا۔ جب تو شریعت کی خلاف ورزی کرے گا پھر جناب تیری چوریاں ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے مسئلہ معراج سے امت کو سمجھایا، سب سے پہلے اپنی سواری کا لاک لگاؤ، سب سے پہلے اپنے اونٹ کا حضور نے فرمایا گھٹنا باندھو، جو تمہارے بس میں ہے وہ کرو، گھر کو تالا مارو، الماری کو تالا مارو، گندم کی الماری کو تالا مارو، سونے چاندی کی الماری کو تالا مارو، سونے چاندی کو پیسے کو محفوظ کرو۔ پھر اللہ سے کہو یا اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا، اور یہ تالے سے حفاظت نہیں ہوتی ہے، لاک سے حفاظت نہیں ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے میرے جوتا چھپانے سے حفاظت نہیں ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے ٹریکر لگانے سے حفاظت نہیں ہوتی ہے، حفاظت کرنے والا کون ہے؟ سب کہو اللہ۔ پھر بندہ توکل کرے۔ حضور نے معراج سے مسئلہ سمجھایا، سب سے پہلے اپنی جان اپنے مال کی حفاظت کرو، دوسرے کے ایمان کی حفاظت کرو، سب سے پہلے اپنی چیز کو محفوظ کرو، پھر اللہ کے اوپر توکل کرو، اللہ حفاظت فرما چھوڑیں گے۔ معراج کو رات میں براق کو باندھا گیا، اللہ کے نبی اندر تشریف لے گئے۔ بیت المقدس کے بڑے دروازے ہیں، اس دروازے کا نام باب محمد ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب محمد
اس دروازے سے کوئی اور نبی نہیں گزرا، باقی بہت نبی آئے ہوئے تھے، وہ اور دروازوں سے داخل ہوئے، باب محمد سے صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ اور یہ معراج روح مع الجسد ہے۔ کیسے؟ اس کی اور دلیل میں بات ختم کر رہا ہوں، آخری دلیل ہے۔ ابو سفیان گیا تھا روم، وہاں گیا تو وہاں صحابہ کرام بھی پہنچے ہوئے تھے۔ اس نے جا کر کہا ان کو نکالو، تو اس نے کہا کیوں نکالوں؟ پھر اس نے بڑی بڑی باتیں، بحث مباحثہ ہوا۔ حضور کے بارے میں روم کے بادشاہ نے پوچھا تو اس نے بڑی چاہا کہ میں حضور کے متعلق کوئی بات ایسی نازیبہ کروں، کر نہ سکا، جھوٹ نہ بول سکا، حضور کی تعریف کرتا رہا۔ بلاخر اس کے ذہن میں آیا میں اس کو یوں کہوں کہ وہ نبی ایسا ہے جو کہتا ہے ایک رات کے اندر میں نے اتنا لمبا معراج کیا اور واپس آیا تو کنڈی ہل رہی تھی، اذان ابھی نہیں ہوئی تھی۔ اب بادشاہ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ صحابہ کرام جو کہتے ہیں بعد اللہ جھوٹ کہتے ہیں۔ جب ابو سفیان اس وقت یہ مسلمان نہیں تھا، اس نے بادشاہ کو ساری بات سنائی کہ وہ کہتا ہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ آیا تھا، یہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کی، جنت جہنم کی سیر کی، پھر واپس گیا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، بادشاہ کے ساتھ ایک آدمی بزرگ بیٹھا تھا۔ اس نے کہا ابو سفیان یہ کس دور کی بات کر رہے ہو؟ کہا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 51 سال کی تھی، 11 نبوی کا واقعہ ہے، رجب کا مہینہ تھا، 27 کی رات تھی۔ کہا میں خود گواہی دیتا ہوں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے تھے۔ کہا تو کیسے گواہی دیتا ہے؟ کہا میں بیت المقدس کا دربان ہوں، میرا کام ہے مسجد اقصیٰ کے دروازے بند کرنا، میں روز شام کو دروازے بند کر کے آیا کرتا تھا۔ جس رات کی تم بات کر رہے ہو وہ 27 رجب کی رات تھی، میں نے سارے دروازے بند کر دیے، ایک دروازہ جس کا نام باب محمد ہے۔ میں جب دروازہ بند کرنے گیا تھا، میں دروازہ بند کرنے کے لیے آگے بڑھا، میں نے کوشش کی دروازہ بند کروں، دروازہ بند تو بند، وہ دروازے کے پلڑے مجھ سے ہلنے بھی نہ پائے۔ پھر میں نے 2 بندوں کو بلایا، انہوں نے زور لگایا، دروازہ نہ بند ہوا۔ پھر 4 اکٹھے ہوئے، 10 اکٹھے ہوئے، حتیٰ کہ ہم نے جا کے کاریگر کو بلایا۔ جب بڑھائی آیا، بڑھائی آنے کوشش کی، بڑھائی نے آ کے کوشش کی اور دیکھا، کہا رات کا ٹائم ہے، لگتا ہے دیوار دروازے کے اوپر بیٹھ چکی ہے، اب یہ دروازہ بند نہیں ہونے والا ہے، آج اس کو کھلا چھوڑ دو، صبح کو اس کو بند کریں گے۔ بادشاہ کو کہنے لگا بادشاہ سلامت، رات کو وہ باب محمد کھلا رہ گیا تھا، صبح میں اندر داخل ہوتا تھا، جا کے نماز کے لیے لوگوں کو اٹھاتا تھا۔ جب میں اندر گیا پوری مسجد انوارات سے بھری ہوئی تھی، پوری مسجد انوارات سے پر منور ہو رہی تھی، مسجد کے اندر خوشبو کے حلے تھے، اور وہ عام خوشبو کے حلے نہیں تھے، وہ جنت کی خوشبو تھی۔ یہی تو فرق ہے تیرے اور پاک پیغمبر کے درمیان۔ پاک پیغمبر کی مٹی جنت سے لائی جاتی ہے، تیری مٹی زمین کی مٹی ہے، تجھے پسینہ آ جائے بدبو ہو جاتی ہے، محبوب پیغمبر کو پسینہ آتا تھا، اللہ جنت کی خوشبو پیدا کر دیا کرتے تھے۔ کہا مجھے لگتا ہے کہ وہ پاک پیغمبر تشریف لائے تھے، وہ خوشبو دنیا کی خوشبو نہیں تھی، وہ واقعی جنت کی خوشبو تھی۔ پھر میں نے دروازہ بند کیا، دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ پھر میں یقین کر کے آج کہتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، وہ پاک پیغمبر ہی تھے جس کی خاطر اللہ نے شاہی سواری براق کو بھیجا ہوگا، وہ پاک پیغمبر ہی تھے جس سواری کا میں نے نشان دیکھا تھا، سوراخ ہوا پڑا تھا، جس کے لیے اللہ نے پہلے سے دروازے کھول رکھے تھے۔ یار یہ تو بیت المقدس کا دروازہ ہے۔ میں اکثر و بیشتر یہ شعر سنایا کرتا ہوں، ہمارے پاک پیغمبر کی شان کا عالم جو یہ ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ مجھے ہو حشر کا ڈر کیوں ہے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ جنت جن کے قدموں میں ہو، یہ بیت المقدس کے دروازے کیا ہیں؟